سورۃ الکافرون. سورہ کافرون مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب فرمایا، حکم فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو. اب چونکہ یہ ساری صورت میں کفار کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے صورت کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے. یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں میں سے ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اگر آپ ہماری کچھ بات مان لیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جو ڈیل لے کر آئے تھے، وہ جو آفر تھی، وہ یہ تھی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں معاذ اللہ، اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. اس قسم کی وہ آفرز لے کر آئے، جس کے بارے میں سختی کے ساتھ منع فرما دیا گیا کہ انہیں بتا دو کہ جس رب کو تم مانتے ہو یا جس معبود کو تم مانتے ہو یا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، خود ساختہ بتوں کی، ہم اس کی عبادت نہ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس وحدہ لا شریک رب کو ہم مانتے ہیں تم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، تو ظاہر ہے کہ اب توحید اور شرک 2 متضاد چیزیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی. لہٰذا واضح کر دیا گیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ ہرگز نہیں ہو سکتی. پھر سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نصر مدنی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور 10 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت بھی دے دی گئی، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اب فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. اور یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد صرف 70 دن تک، روایات کے مطابق 70 ڈیز تک دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے میرے دنیا سے جانے کی اطلاع دے دی گئی ہے، کیونکہ جو مقصد تھا وہ اسد کا وہ پورا ہو گیا. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان فتوحات اور اللہ کی نعمتوں پر کثرت سے اللہ کا شکر کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی عظمتوں کو بیان کرتے رہیے. پھر سورہ لہب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لہب مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بیان کیا جا رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ برباد ہو، اور وہ خود برباد ہو ہی چکا ہے. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہونے کے باوجود بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف بنا رہا. یعنی آپ کے چچاؤں میں سے ایک تھا، آپ کا چچا تھا، مگر ایمان نہیں لایا، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی اسلام کی بہت بڑی دشمن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت دشمنی کیا کرتی تھی. تو یہ بدترین دشمن، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ دونوں کا انجام برا ہے. ابو لہب نے تو جب حق کی دعوت آپ نے دی اور اسلام لانے کی اور توحید کی دعوت دی، تو اس نے ہاتھ اٹھا کر گستاخی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کیا اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا کہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے جو گستاخی کے ساتھ اور بے ادبی کے ساتھ اللہ کے حبیب کی طرف یوں ہاتھ بھی بلند کیا ہے، ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ اور برباد ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اس پر بھی آیا، اور آخرت کا عذاب تو بہرحال ہے. اور ام جمیل جو کہتے ہیں کہ
کانٹے جمع کر کے بچھاتی تھی راستے میں خاردار اللہ کے حبیب اور ایمان والوں کے، تو وہ جو کانٹے باندھ کر وہ لاتی تھی وہی گٹھڑی اس کے گلے میں فرشتوں نے باندھ دی، اور وہ اسی انجام سے خود ہی اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچی اور ہلاک ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر غرور ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو جان لے کہ نہ اس کا مال اور نہ اس کی اولاد اور نہ اس کا قبیلہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کا انجام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت تھا۔ پھر سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے حبیب قل هو اللہ کی فضیلت بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کو سورہ اخلاص کہا جا رہا ہے جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، کیونکہ اس میں اخلاص نیت کا تذکرہ ہے، توحید کا بیان ہے، تو اسی نسبت سے اس کو سورہ اخلاص کہا گیا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف یعنی پوری صورت میں سوائے توحید کے اور کوئی بات ہی نہیں کی گئی، اور یہ فرما دیا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی خدائی اور اس کی عبادت میں نہ کوئی شریک تھا اور نہ کبھی کوئی شریک ہوگا، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہی ہر چیز کا، ہر شے کا مالک، وہی خالق، وہی رازق ہے۔ اس کا اقرار کافر بھی کیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک بنا لیا کرتے تھے۔ تو انسان بس یہ یاد رکھے کہ ہماری عبادت، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا صدقہ، ہماری خیرات سب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور یہی وہ پیاری سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی سے ممکن ہے کہ سونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا کرے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے، تو جو شخص تم میں سے 3 مرتبہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو گویا پورے ایک قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آخری 2 صورتیں ملا کر دونوں میں آپ کے سامنے بتا دوں ان کی فضیلت، کہ دونوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور دونوں صورتیں جو ہیں وہ بھی مکی صورتوں میں سے ہیں، بعض نے ان کو مدنی صورتیں قرار دیا ہے، مگر زیادہ تر جو اتفاق ہے وہ اس کے مکی ہونے پر ہے۔ سورہ فلق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا قل اعوذ برب الفلق، فلق کہتے ہیں ڈے بریک کو، وہ جو دن بالکل پھٹ کر واضح ہو جاتا ہے رات کی سیاہی سے، تو فرمایا کہو کہ میں صبح کے مالک کی، صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، تو اسی نسبت سے اس کو سورہ فلق کہا گیا، اور اس میں 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، مخلوق کے شر سے، جو بھی چیز اللہ کی تخلیق میں سے ہے اور ہمارے لیے شر کا باعث بن سکتی ہے، پھر فرمایا اندھیرے کے شر سے، کیونکہ اس میں بھی بہت سی بلائیں بھی ہوتی ہیں، عام طور پر شیاطین، چور اچکے، نقصان پہنچانے والے لوگ، جنات، حشرات، جادوگروں کا بھی رات سے خصوصی معاملات ان کے ہوا کرتے ہیں، اندھیرے میں ہی اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو فرمایا اندھیری رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، جو پھونکتے ہیں اور وسوسے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، اور حاسد کے شر سے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر سورہ ناس، ناس کا جو لفظ ہے وہ بھی آپ کو نام سے ظاہر ہو رہے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا میں فرمایا گیا سورت کی قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار، انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اسی نسبت سے لوگوں کی نسبت سے اس کو سورہ ناس کہا گیا۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور اس میں پناہ طلب کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ دونوں صورتوں کے بارے میں متعدد احادیث سے مبارکہ موجود ہیں، اور اس میں بھی دیکھیے واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ جاتا ہے، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں
کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں جن کی کوئی مثل نہیں ہے، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ تو جس شخص کو بھی کسی قسم کی کوئی چیز پریشان کرتی ہے، روحانی بیماریوں کا ڈر ہے، وسوسوں کا ڈر ہے، شیطانی وسوسوں کا ڈر ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ان 2 صورتوں کو پڑھ کے پناہ طلب کرے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بستر مبارک پر جب سونے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، لیٹ جاتے تھے، تو اپنے جسم مبارک پر یہ دونوں صورتیں پڑھ کر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے دم فرماتے تھے، یعنی ہاتھ پھیرتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ اور مامون رکھے۔ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ دعا مختصر میں کرتی ہوں، اس کے بعد تفصیل ایک دعا بھی ہوگی۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، یہ پورا قرآن پاک جو اللہ کے فضل، اس کی رحمت سے ہمیں سننے کی، پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، توفیق عطا ہوئی، اللہ سے دعا ہے اس دورہ قرآن پاک کے دوران اگر جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، بھول چوک ہو گئی ہو، تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اللہ ہر کمی کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے، اور اس کلام کا، اس درس کا، اس بیان کا اجر، اس کا ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل انبیاء اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام کو، کل مومن مومنات مسلمین مسلمات کو، میری والدہ کو، ہم سب کے، اور میری جتنی دوستیں بہنیں جن کے عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام سننے والوں کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اور خصوصاً گزشتہ سال کے دوران، اس وبا کے دوران، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری بہن خالدہ خاتون جن کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کی بھی مغفرت ہو، اللہ ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کلام کو، اس بیان کو، اس ماہ مبارک کو ہماری ہدایت کا، ہماری بخشش و نجات کا، اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اس قرآن کو اللہ ہمارے سینوں میں اتار دیجئے، اس پر عمل کی توفیق اور آسانی عطا فرما دیجئے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے سوا کسی کا ڈر نہ رکھیے۔ یا رب العالمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے، اپنی رحمت سے ہماری مشکلوں کو آسان کر دیجئے، ہماری بیماریوں کو دور کر دیجئے، تمام عالم انسانیت سے اس وبا کو، اس بلا کو، ہر فتنے کو، ہر فساد کو دور فرما دیجئے، ہمیں ایمان والی، صحت والی، آسودگی کی، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، ہمارے بیماروں کو صحت نصیب ہو، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا ہو۔ جس بہن نے، جس بھائی نے جہاں بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اللہ آپ نے ہمیں اپنا کلام پڑھنے کی، اسے مکمل سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ آپ کا وعدہ ہے، ختم قرآن کی دعا آپ قبول فرماتے ہیں۔ اس پاک کلام کی تکمیل کے دن آج جو دعائیں کی جا رہی ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کے صدقے میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، کل امت مسلمہ کو اپنی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائیے، ہماری مشکلیں آسان فرمائیے، اور روز محشر ہم سے عفو درگزر کا معاملہ، اور اپنے نبی کی شفاعت، اور اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا دیدار عطا فرمائیے۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصراط من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو کچھ پڑھا، جو سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن پاک کو تفصیل سے پڑھنے، سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔